السلام علیکم عزیز طلبا، آج ہم انشاءاللہ تعالی کلاس 7 اردو کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ مسدس حالی یہ ایک نظم ہے، یہ کتاب سے لیا گیا۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، مسدس مد و جزر اسلام، جس میں اسلام کے عروج و زوال کی ساری داستان موجود ہے کہ اسلام کو کیسے عروج حاصل ہوا، اسلام سے پہلے کیا حالات تھے، پھر کیسے عروج حاصل ہوا، پھر مسلمان جب آپ اسلام کے سنہری اصولوں پہ نہ چلے تو پھر زوال کا شکار ہو گئے۔ تو یہ دراصل ایک کتاب ہے مسدس مد و جزر اسلام، اس سے یہ چند اشعار لیے گئے ہیں، یہ پوری کتاب نہیں ہے۔ اور مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، یعنی اس کا ہر بند اس کے 6 فقرے ہوں، 6 مصرے ہوں، اس لیے اسے مسدس کہتے ہیں۔ تو اس سبق کا عنوان ہے مسدس حالی سے انتخاب، یہ سبق نمبر 10 ہے۔ اور اس میں پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی ہر بند کی تشریح کروں گا، اس کے بعد پھر آگے مشق کے سوالات وغیرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے میں ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا، زمانہ میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق، ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدو میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر، ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھٹا سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھے حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، صحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یہ ہموار سڑکیں یہ راہ مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میلو فرسخ کے برپا، سریرا کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ تو یہ نظم جو ہے مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسدس مد و جزر اسلام سے اشعار لیے گئے ہیں، اور اب میں اس کی بالترتیب انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ پہلا بند ہے، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی۔ گھٹا کے معنی بادل کے ہیں، اور بتھا کے معنی ہے، یہ میں تھوڑا مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتا جاؤں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بتا ہے مکہ کی وادی ہے، اور پڑی 4 سو یک بیک دھوم، یعنی فوراً اچانک جس کی
शोहरत हो गई। कड़क और दमक, बिजली की आवाज को कड़क कहते हैं, और चमक ये जो बादल जब गरजते हैं तो आवाज आती है, और कड़क बादलों के गरजने की आवाज है। चमक, जब बादल टकराते हैं तो एक चमक निकलती है, इससे वो मुराद चमक है। जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी। टैगस है स्पेन का एक मशहूर दरिया है, और गंगा भारत का एक मशहूर दरिया है। रहे इससे महरूम आबी न खाकी, यानी आबी से मुराद पानी में रहने वाली मखलूक, और खाकी से मुराद खुश्की में रहने वाली मखलूक। अच्छा जी, अब इसकी तशरीह यूं है पहले बंद की। घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, पड़ी चार सू यक ब यक दूम जिसकी। इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत के लिए, और वहां से वापसी पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो इससे मुराद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग मक्का से शुरू की। यानी इसका वो घटा तो बादल से तशबीह दे रहा है ना, घटा एक पहाड़ों से बता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वादी में तशरीफ लाए, मक्का में तशरीफ लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो पड़ी चार सू यक ब यक धूम जिसकी, तो पूरी दुनिया में हर तरफ इसकी शोहरत हो गई, हर तरफ इसकी मशहूरी हो गई, हर तरफ लोग कान धरने लगे, इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो गए। इस्लाम की तबलीग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू की, तो शुरू शुरू में तो मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले गए। लेकिन ये जो इस्लाम का पैगाम है, ये मक्का की सरजमीन से शुरू हुआ। कड़क और दमक दूर दूर इसकी पहुंची। कहता है कि इसकी जो रोशनी है और इसकी चमक जो है, यानी इस्लाम की तबलीग दूर दूर तक फैल गई। इस्लाम की तबलीग, इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक फैल गया। इसकी रोशनी और इसकी चमक और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला शुरू किया, ये पूरी दुनिया में फैलने लगा। जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, यानी इससे मुराद है कि स्पेन तक, जो स्पेन का एक दरिया है, उससे वो ये तशबीह देता है कि वहां तक पहुंची, और भारत तक, भारत गंगा पे बरसी, मतलब वो जो घटा थी, वो जो बादल थे, वो कहता है वो टैगस और गंगा पर भी बरसे। गोया यूरोप से लेकर भारत तक, जो उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे था, ये तो बाद में फिर अलग हुए। तो गंगा एक दरिया है। इससे मुराद ये है कि पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा। इससे कोई छोटा बड़ा जजीरा जहां भी लोग रहते थे, ये दुनिया के वसीओ अरीज ममालिक में इस्लाम फैलता चला गया, और इस्लाम की बरकत से कोई महरूम न रहे इससे महरूम आबी न खाकी। इससे मुराद है कि कोई पानी में रहने वाली मखलूक, मकसद ये है, और ये दुनिया खुश्की में रहने वाला कोई इससे महरूम न रहा। इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुंचा, जजीरों में पहुंचा, खुश्की में पहुंचा। जो लोग जजीरों में रहते थे, जो लोग खुश्की में रहते थे, जहां जहां थे, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम की तबलीग का पैगाम पहुंचा। हरी हो गई सारी खेती खुदा की। इससे मुराद ये है कि दुनिया में, वैसे भी ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया में रहने वाली सारी मखलूक इससे फैज़याब हो गई। सारे लोगों को अल्लाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया। अब लोगों की मर्जी है, कोई इस्लाम लाए ना लाए। अल्लाह ताला जिस पे राजी होता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। और आज के दौर में भी आप देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने में मुसलमान हैं। लिहाजा यूं इसी वजह से है कि मसलन इस्लाम का पैगाम पहुंचा है। भारत में या पाकिस्तान का जो इलाका है, ये जहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ भी अरब लोग आए, और ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का, इस्लाम का जो पैगाम है, उनके जरिए हमारे तक भी पहुंचा। तो अल्लाह ताला जिन पर मेहरबान हो गया वो मुसलमान हो गए। लेकिन आजकल भी भारत में आप देखते हैं हिंदू है, बुतों की पूजा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला हम पर राजी है, अल्लाह ताला का हम पर करम है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। किया उमियों ने जहां में उजाला,
ہوا جیسے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا، زمانہ میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق۔ اچھا، کیا امیوں نے، امیوں سے مراد ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، امیوں نے اجالا روشنی کی، بول بالا یعنی بلند کیا، اسلام کا نام بلند کیا، بتوں کو عرب اور عجم سے، عرب ہے، عرب سے مراد وہ ملک جو عربی بولتے ہیں، جو عرب ملک ہے، مثلا یہ سعودی عرب ہے، یہ عرب امارات ہے، مصر ہے، یہ دوسرے جن لوگوں میں کی زبان عربی ہے، اور عجم سے مراد غیر عرب ملک جو عرب نہیں ہے، مثلا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ جو دوسرے جو عرب لوگ نہیں ہیں انہیں عجم کہتے ہیں۔ ہر ایک ڈوبتی نو، ڈوبنے والی کشتی کو جا کر سنبھالا، تو زمانہ میں پھیلائی توحید مطلق یعنی خالص توحید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلائی، اور ہر جگہ سے پھر حق اور سچ کی آواز آنے لگی، آواز حق۔ اچھا جی، تو اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جیسے اسلام کا بول بالا، کہ امیوں نے جو ان پڑھ لوگ تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا، یعنی اسلام مشہور ہو گیا، ہر جگہ اسلام مشہور ہو گیا، کہ وہ لوگ جو خود ان پڑھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ایمان لے آئے، تو وہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، اور یہ جو عرب لوگ تھے اور غیر عرب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ عرب بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ جو مکہ کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب بھی مثلا ہندوستان میں یا کئی لوگ ملکوں میں بتوں کی پوجا کرتے، کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاہے عرب تھے یا غیر عرب تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا یعنی بتوں کی پوجا انہوں نے چھوڑ دی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، دین اسلام کی طرف۔ ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا، کہ مثلا یہ برائیوں میں اور غلط کاموں میں ڈوبے ہوئے تھے، بالکل تمام عربوں میں اور غیر عربوں میں برائیاں تھی، دنیا کے سب برائیاں تھی، گویا وہ اس میں ڈوب گئے تھے، ان کو جا کے سنبھالا، کہ اس برائی سے نکالا۔ زمانہ میں پھیلائی توحید مطلق، کہ زمانہ میں پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا۔ توحید مطلق یہ ہے کہ خالص اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی دنیا میں، کوئی اس کائنات میں اللہ کے سوا پیغمبر جو اللہ کے سب سے محبوب ہستیاں ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے، ورنہ پیغمبروں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعے قرآن پاک نازل فرماتا رہا، اور وحی کے ذریعے ساری باتیں بتاتا رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کی تبلیغ کی۔ اللہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ اللہ کی میں یہ جتنے آسمان ہیں، زمین ہے، کائنات ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، چرندے، جو کچھ ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، کوئی اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں کن فیکون کہنے میں، تھوڑا وقت لگتا ہے، اللہ کی یہ ساری کائنات بنانے میں، ایک چیز کسی چیز کو پیدا کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ تو اس میں اس شعر میں کہتا ہے کیا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا، زمانہ میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق۔ تو اس بات میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو یہ لوگ ان پڑھ تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تبلیغ کی، اسلام کی، تو یہ لوگ یہ جو ان پڑھ لوگ تھے یہ لوگوں کے امام بن گئے۔ تو انہوں نے پوری دنیا میں
انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا، لوگوں کو برائیوں سے نکالا، اسلام کی تبلیغ کی، یہ برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے سب کو نکالا، یعنی اسلام کا بول بالا کیا، عرب اور غیر عرب جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے نکالا، وہ جو گناہوں کی کشتی میں ڈوب رہے تھے گناہوں میں، ان کو باہر نکالا اور زمانے میں خالص توحید کا پیغام دیا، اور پھر ہر جگہ سے گھر گھر سے حق حق کی آواز آنے لگی۔ اس سے آگے ہے جی، ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدو میں ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدو میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر۔ تو اس میں کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو غلغلہ ہوتا ہے کہ مشہوری ہونا، شہرت ہو جانا، بدو کا ہے کہ بدی، گناہ گار، گناہ کے کام، جو بدکاری کے کام ہے۔ کھلبلی کا معنی ہے گھبراہٹ ہو جانا، پریشانی، سرحدیں، علاقے۔ تو یہ ہوئی آتش افسردہ، آتش افسردہ سے مراد ہے کہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی آتش کدوں میں، کہ آتش کدے وہ جگہ تھی جہاں لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر جو ایران کے لوگ تھے، جو ابھی ایران ہے، یہ اسلام سے پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے، مختلف چیزوں کی لوگ پوجا کرتے، آتش کدے جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ تو لگی سی خاک اڑنے سب معبدوں میں، معبدوں سے مراد ہے جہاں لوگ بیٹھ کر پوجا پاٹ کرتے تھے، جہاں یعنی ان کے لیے تو وہ عبادت خانے تھے، کوئی غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس طرح کر کے جتنے بھی معبد خانے تھے وہ ویران ہو گئے۔ ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، تو پھر یہ جو آتش کدے تھے یا اور جو ان کی پوجا پاٹ کی جگہ تھی یا بتوں کی پوجا تھی، وہ سب ویران ہو گئے، اور پھر اللہ کی مسجدیں آباد ہو گئی، ہمارا کعبہ آباد ہوگا۔ کعبہ سے مراد یہ اللہ کا پہلا گھر جو ہے عبادت کا، پھر اسی طرح یہ عبادت ہو گیا، اور پھر اللہ کی عبادت خانے جیسے ہماری مسجدیں ہیں یہ آباد ہونے لگے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بدکاروں اور گناہ گاروں میں نیکیوں کا، جو لوگ بدکار تھے، گناہ گار تھے، ان کے اوپر نیکیوں کا غلبہ ہو گیا، غلغلہ، ان پر چرچا ہو گیا، شہرت ہو گئی، کس کی؟ نیکیوں پر، برائیوں کے اوپر نیکیاں جو ہوئیں وہ حاوی ہو گئی، بڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں۔ اور دین اسلام کے آنے سے یہ جو کفر تھا، جو کافر لوگ تھے، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ان میں لوگ پریشان ہو گئے، یعنی ان کو چھوڑنے لگے۔ اور اسلام کے آنے سے پہلے یہ جو ہے ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، کہ یہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش کدوں میں بیٹھ کر آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ ویران ہو گئی، افسردہ ہو گئی، ختم ہو گئی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ پھر یہ ہوا لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، کہ جتنے بھی عبادت خانے تھے وہ ویران ہو گئے، ان میں ویرانی ہو گئی، اور خانہ کعبہ توحید الہی سے آباد ہو گیا۔ ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جب میں ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر۔ کہتا ہے کفر کے مقابلے میں کفر کو اسلام نے شکست دی، اسلام کے مقابلے میں کفر ختم ہو گیا، اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور آخر کار کافر تھک ہار کر بیٹھ گئے، جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو دور کرنے لگے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھٹا سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، یہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ ہر ایک میکدے کا مطلب ہے، میکدے یعنی شراب خانہ، ساغر پیالہ،
घटा दरिया का घाट, सारी हर एक घाट से, घाट का मतलब है दरिया की वो जगह जहाँ से थोड़ा पानी कम गहरा होता है, लोग या जानवर वहां से पानी वानी पीते हैं, घाट उसे कहते हैं। घाट से आए सैराब होकर, सरसब्ज होकर आए, गिरे मिसले परवाना, परवाने की तरह, गिरे मिसले परवाना यानी परवाने की तरह, जिस तरह परवाना रोशनी पर गिरता है। गिरा, गिरा होता है याद रखना, संभाल लेना। गिरा में बांध, गिरा में लिया बांध यानी उसको संभाल लिया। हुक्म पैगंबर, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, हिकमत के, हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो। हिकमत दानाई, और गुमशुदा लाल से मुराद है कीमती मोती, लाल से मुराद है कीमती मोती। दानाई मोमन का गुमशुदा माल है, जहां से पाओ इसे अपना माल समझो, इसे हासिल कर लो। अच्छा, इसमें कहता है कि हर एक में कदे से भरा जाके सागर, कि मुसलमानों ने हर शराब खाने से जाके अपना प्याला भरा। मसलन ये शराब, आम लफ्जों में तो शराब ये होती है ना जो अच्छी नहीं होती, जैसे नशा वगैरह। इससे ये वो कह रहा है कि मुसलमानों ने हर जगह से जहां से भी कोई अच्छी चीज मिली वहां जाके हासिल कर ली, और पानी के हर चश्मे से सैराब होकर आए। और जिस तरह मसलन अच्छी चीज, जिस तरह एक परवाना गिरे मिसले परवाना, जिस तरह परवाना जो है रोशनी पर गिरता है, रोशनी का वो आशिक होता है। आमतौर पर आप देखते हैं कि खासतौर पर ये देहातों में ज्यादा मतलब तजर्बा हुआ है कि वहां जहाँ बल्ब या रोशनी है तो आप सुबह देखते हैं तो परवाने बेचारे मरे पड़े होते हैं। वो रोशनी के पर गिरते हैं, परवान दीवाना वार रोशनी पे गिरते हैं। उन वो रोशनी की तरफ आते हैं, जो ही रोशनी के साथ टकराते हैं बेचारे मर जाते हैं। और वो वहां सुबह आप देखो तो बहुत सारे मरे पड़े होते हैं। जिस तरह वो कहता है कि जहां से भी इनको अच्छी बात मिली मुसलमानों को, ये इस तरह उसकी तरफ गए जिस तरह परवाना रोशनी की तरफ जाता है दीवानावार। तो गिरा में लिया बांध हुक्म पैगंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को आपने बांध लिया, संभाल लिया, उस पर अमल किया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि दनाई मोमिन का गुमशुदा माल है, इसे जहां देखे अपना माल समझे और ले ले। कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दनाई और हिकमत जो है ये मोमिन का गुमशुदा माल है, इसे जहां से पाओ, जहां आप हासिल कर सको इसे ले लो। मकसद ये है कि हर एक अच्छी बात जहां से भी मिले उसको आप पल्ले बांध लो और उस पर अमल करो। जहां अपना पाओ इसे अपना माल समझो, कि ये तुम्हारा अपना माल है, इसे ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों ने इल्म के असूल के लिए जहां कहीं भी उन्हें जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा, जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी, दूसरी कौमों से सीख लिया। तो मुसलमानों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म याद रखा कि दनाई और हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, और जहां इसे मिले या देखे ये अपना माल समझकर इसे हासिल कर ले। लिहाजा उन्होंने, मुसलमानों ने दुनिया के तमाम अलूम सीखना शुरू किया और इन्हें हासिल कर लिया। हर एक इल्म, हर एक इल्म के फन के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, फलाहत में बेमिसल, फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सेहत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली अमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। तो इसमें यह है कि हर एक फिल्म के हर एक इलम में, इलम जो दीन, जो अलूम है, दीन है, फन, हुनर है, जोया हुए वो यानी मुतलाशी हुए, जोया हुए वो कि हर इलम और फन की तलाश करने लगे। मुसलमान हर इलम और फन की तलाश करने लगे, और हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, बुलंद मकाम हासिल किया। बाला से मुराद है बुलंद मकाम हासिल किया। फलाहत में बेमिसल यकता, फलाहत खेती बाड़ी में, बेमिसल यकता है कि इसमें नुमाया तरक्की की और बेमिसाल कामयाबी की। बेमिसल यकता के नुमाया तरक्की और
اس میں بے مثال کامیابی حاصل کی، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے، سیاحت یعنی سیر و تفریح میں، اور دوسرے ممالک کے حالات معلوم کرنے کے لیے جہاں بھی ان کو جانا پڑا، یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے یہ ساری دنیا کے حالات معلوم کیے۔ یہ تو بعد میں پھر مسلمان اپنے دین کے سنہری اصولوں سے ہٹ گئے تو پھر یہ تنزلی کی طرف اور پیچھے رہ گئے، اور یورپ کے لوگ وہ آگے نکل گئے، ورنہ شروع میں مسلمان سب سے پہلے تھے۔ اس وقت یہ امریکہ اور یہ لندن اور یہ یورپ اور جرمنی کچھ بھی نہیں تھا، یہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا عروج تھا۔ یہ بعد میں پھر یہ جو مسلمانوں میں تھوڑا دین سے ہٹنے کی وجہ سے جو پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت کہ ہر ایک ملک میں جہاں جہاں گئے سنہری اصول دکھائے، رہنا سہنا سکھایا، تجارت کے اصول سکھائے، لوگوں کو رہنے کے گھر کیسے بننے ہیں، کیسی شاندار عمارتیں ہیں، حکمرانی کیسی کرنی ہے، یہ سب مسلمانوں نے سکھایا۔ ہر ایک قوم نے پھر ان سے تجارت سیکھی، ہر ایک قوم نے ان سے تجارت سیکھی۔ تو یہ اس میں کہتا ہے کہ مسلمانوں نے تمام دنیا میں علوم اور فنون جو ہیں، علم اور فن بڑی لگن سے حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کام میں اور ہر میدان میں بلند مقام حاصل کیا، اور کھیتی باڑی کی تو اس میں محنت کی، تجارت کی تو اس میں محنت کی، دوسرے ملکوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے دور دراز ملکوں کے سفر کیے، جہاں بھی گئے عظیم و شان عمارتیں تعمیر کی، دنیا کی دوسری قوموں نے مسلمانوں سے تجارت سیکھی اور اصول سیکھے، غرض انہوں نے جس کام کو بھی مسلمانوں نے ہاتھ لگایا اس میں کمال ترقی کی۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب یہ جربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ اچھا، یہ ہموار سڑکیں یعنی سیدھی سڑکیں اور بڑے صاف ستھری راہیں، بڑے صاف ستھری سڑکیں، مصفہ مانے ہموار صاف ستھری، دو طرفہ سے مراد دونوں طرف، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، فاصلے، یہ میل و فرسخ جو ہوتا ہے نا، فاصلے کے نشان۔ مثال کے طور پر آپ مکہ آپ جاتے ہیں، مثلا مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، ریاض جاتے ہیں، یا روڈ کے پر آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سائن بورڈ آتے ہیں جی مدینہ اتنا کلومیٹر رہ گیا یا ریاض اتنا رہ گیا۔ تو پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے جب سڑکیں تھی تو سڑکوں کے دونوں طرف اسی طرح کچھ میلوں کے فاصلے پر تراشے ہوئے پتھر ہوتے تھے، ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر باقی رہ گیا، فلاں اتنے میل، اس وقت کلومیٹر تو نہیں تھے، میل تھے، تو اتنے میل رہ گیا۔ تو کہتا ہے یہ جو نشان تھے یہ سب کچھ، اور شاندار سڑکیں۔ دیکھو نا، آپ ذرا سوچیں، اب آپ تصور کریں کہ جب گاڑیاں بھی نہ ہو اور یہ جو موجودہ ترقی یافتہ دور ہے اس میں نہ ہو، تو اس وقت شاندار سڑکیں اور اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر کرنا، اور پھر ان سڑکوں کے دائیں بائیں درخت لگانا، پھر کچھ فاصلے پر یہ نشان لگانا کہ یہ اتنا کلومیٹر یہ فلاں شہر رہ گیا ہے، اور پھر راستے پر سرائیں بنانا لوگوں کے آرام کے لیے، کنویں کھودنا تاکہ لوگ یہاں رہیں اور بیٹھیں اور سفر کے دوران اگر یہاں ریسٹ کریں، کچھ دیر کے لیے آرام کریں تو ان کو پانی مہیا ہو۔ تو یہ ساری جو چیزیں سب سے پہلے مسلمانوں نے بنائی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دور آتا گیا، یہ جدید دور آتا گیا، تو یہ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ تو اس میں یہ شاعر کہتا ہے کہ یہ سیدھی اور برابر سڑکیں، یہ صاف ستھرے رستے، یہ سڑکوں کے دونوں طرف درختوں کے سائے، یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اب تو خیر ان کی ضرورت نہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں لوگ سفر کرتے ہیں، جب پیدل سفر کرتے تھے تو درختوں کے دونوں طرف درخت لگاتے تاکہ لوگ سائے میں سفر کریں، اور جہاں آرام کرنے کے لیے ان کو سایہ مہیا ہو سکے وہاں بیٹھ جائیں۔ تو راستے میں یہ سفر کے لیے جو انہوں نے یہ پتھر نصب کر دیے تھے جن کے اوپر لکھا ہوا تھا، پاکستان کے بعض علاقوں میں اب بھی سفر کریں نا تو وہ پتھر کے تراشے ہوئے پتھر کے اوپر لکھے ہوئے آتے ہیں، شہروں کے نام آتے ہیں کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سڑک کے دائیں بائیں وہ پتھر زمین میں نصب ہوتے تھے۔ تو کہتا ہے راستے میں سڑکوں کے کنارے پر مسافر خانے، مسافروں کے بہنے کے لیے جگہ، کنویں، سرائیں یعنی وہ عمارت جس میں وہ آرام کرتے تھے،
مسلمانوں کے، یہ سارے جو کارہائے نمایاں ہیں مسلمانوں کے ہیں، اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے ان کی نقل اتاری ہے۔ یعنی یہ سارا جو انہوں نے لیا ہے طریقہ کار، یہ اسی سے اخذ کیا ہے۔ یہ جو موجودہ دور میں سڑکیں بنی ہیں، سڑکوں کے اوپر یہ سائن بورڈ لگے ہیں، یہ جو میل بتاتے ہیں یا ڈائریکشن بتاتے ہیں کہ فلاں شہر اس طرف ہے، وہاں تیر کا نشان ہوتا ہے کہ اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہ سفر کی سہولیات ہے، یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے یہ ایجاد کی تھی، پھر آنے والے وقتوں میں دوسری قوموں نے اس سے نقل اتاری اور ان کے نقشے قدم پر چلتے گئے۔ تو یہ تھی نظم کا یہ تشریح تھی شعروں کی۔ تو اس میں مختصر بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ رحمت اور گھٹا بن کر آیا، مکہ معظمہ سے اٹھا، اس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے، اسلام کی برکتیں اور رحمتیں ساری دنیا میں پھیلی، لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، پوری دنیا اسلام سے جو فیض یاب ہونے لگے، مسلمانوں نے پیغام حق سنایا، ہر جگہ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی ختم ہونے لگی، گھر گھر سے حق کی آواز آنے لگی، اللہ کی عبادت ہونے لگی، دنیا کی تمام قوموں نے مسلمانوں سے علوم و فنون سیکھے اور اس سے استفادہ کیا۔ جتنے بھی اب غیر مسلمانوں میں جتنی باتیں ہیں یہ ساری مسلمانوں نے انہوں نے سیکھی ہیں۔ تو یہ زراعت ہے، سیاحت ہے، تعمیر ہے، تجارت ہے، یہ شروع میں سب مسلمانوں نے ہی سکھائی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں لائے تو یہ سب کچھ اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ تو مسلمان جو ہو گئے وہ اس سے فیض یاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اور وہی لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، برائیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، چاہے وہ عربی تھے غیر عربی تھے، وہ ان برائیوں سے نکل آئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی توحید پر ایمان لے۔ اور اللہ کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کوئی اس میں کسی اور کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک کار نہیں ہے، ذات میں، صفات میں، رازق ہے، موت اسی کی طرف سے آتی ہے، زندگی اسی طرف سے آتی ہے، وہی ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، وہی ہے جس نے جانور پیدا کیے ہیں، وہی ہے زمین سے جتنی، دیکھو ایک مردہ زمین ہوتی ہے، مردہ زمین سے مٹی سے ایسے ایسے پھلدار پودے اگتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں، مٹی سے نکل رہا ہے، آم کا پودا مٹی سے نکلتا ہے، انار کا پودا، کیلے کا، انگور کا، سبزیاں ہیں، گندم ہے، یہ گنا ہے جس کی آپ چینی کھاتے ہیں، گڑ ہے، جو کچھ ہے یہ سب مٹی سے پودے نکلتے ہیں، مٹی سے یہ پھلدار درخت نکلتے ہیں، مٹی سے ہمارے خوراک کی یہ گندم جیسے ہم آٹا اور یہ روٹیاں بناتے ہیں سب زمین سے نکل رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ کبھی کسی شے سے مٹی کا ذائقہ نہیں آتا۔ آپ پھل کھاتے ہیں، انار کا ذائقہ اور ہے، انگور کا اور ہے، آم کا اور ہے، مالٹے کا اور ہے، کیلے کا اور ہے، اور ایسے ایسے پھل بھی ہیں جو شاید ہم نے اور تم نے دیکھے بھی نہ ہوں۔ تو یہ سب یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ انسانوں کے لیے سب کچھ، یہ جانور جو ہیں جن کا آپ گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، گائے کا، بھینس کا، یہ کتنا شاندار ہے، یہ خون کے، جانوروں کے خون اور گوبر سے یہ دودھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں ایک ایسی چیز نکالتا ہوں گوبر اور خون سے جو تم پیتے ہو، کتنا ذائقے دار ہے اور کتنا سفید دودھ ہوتا ہے، اور یہ گوشت سے نکلتا ہے جانوروں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم انسان کے لیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہر وقت اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو بھی یاد کرے گا۔ دیکھو نا، اگر ایک عام انسان کو اللہ یاد کرتا ہے، اللہ یاد کرتا ہے تو اس کی بڑی عظمت ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کی
اللہ کے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے ہوئے تو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کی زندگی ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، جو کبھی ختم بھی نہیں۔ دیکھو نا، ہم صبح و شام اس زندگی گزارنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، پھر بھی آپ جا کے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اور پھر وہ تنخواہ یہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بن کر بھی آپ محنت کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں گزارنے کے لیے، اور یہ بدتدریج جو ہمارا سلیبس ہے، مثلا آپ پہلی کلاسوں میں ہوتے ہیں آسان سلیبس ہوتا ہے، پھر تھوڑا مشکل ہوتا جاتا ہے، پھر یوں یوں آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، تب سلیبس مشکل ہوتا جاتا ہے، اور وہ سلیبس جو ہم پڑھتے ہیں دن رات بیٹھ کر، یہ اسی دنیا کے نوکری کے لیے کرتے ہیں، اور پھر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سلیبس بھی بڑا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، اللہ کا ذکر کرنا تو سب سے آسان ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، سفر میں، اللہ کو یاد کرو، کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ جو سلیبس اللہ تعالیٰ کا ہے بھی بہت آسان، اور اس کا آخرت میں اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ وہ کبھی ختم بھی نہیں ہونا۔ پھر آخرت میں جس طرح آپ ڈاکٹر، انجینئر، استاد، پروفیسر بن کر پڑھ کر پھر بھی محنت کرتے ہو تو ریوارڈ ملتا ہے، اور آخرت میں پھر یہ نماز، روزہ، یہ سارے کام بھی نہیں ہونے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور یہ اور وہ زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہونی۔ یہ زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، پڑھتے پڑھتے 30 سال لگ جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ محنت مزدوری نوکری ووکری کرتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں، پھر بڈھا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے بڑی ہم محنت کرتے ہیں۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے محنت بھی بڑی آسان ہے، اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ آخرت میں کبھی ختم بھی نہیں ہونا۔ تو یہ بچوں تھا، اس کے اشعار تھے جو میں نے تشریح کر دیے۔ اب اس کے ہیں سوالوں کے جواب ہیں، اور یہ ایم سی کیوز ہے، تو میں یہ جو درست جواب ہے نا یہ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ایک سینٹینس ہے، اس کے 4 جواب ہیں، اور اس میں ایک صحیح ہے، صحیح میں پڑھوں گا، اور وہ سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اس میں ریڈ نشان میں نے لگایا ہے۔ تو درست جواب ہے جی، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی۔ نمبر 2، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا، لگی خاک سی اڑنے سب محبتوں میں، فلاحات میں بے مثل کو، فلاحات میں بے مثل و یکتا ہوئے ہو۔ یہ تو تھا ایم سی کیو، صحیح جواب کا انتخاب۔ اب ہے جی وہ سوالوں کے جواب، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے جی، بتھا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز مکہ کے پہاڑوں یعنی غار ہرا سے ہوا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے آئے۔ سوال نمبر 2، ٹیگس اور گنگا کہاں ہے؟ ٹیگس دریا سپین میں ہے، ٹیگس دریا اس کا نام ہے دریا کا، جبکہ گنگا دریا بھارت میں ہے۔ سوال نمبر 3، آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ آبی سے مراد پانی میں رہنے والی مخلوق، اور خاکی سے مراد زمین پر یہ دنیا یہ جو زمین پر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے۔ سوال نمبر 4، امیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب، امیوں سے مراد ان پڑھ لوگ۔ سوال نمبر 5، عرب اور عجم سے کون سے ممالک مراد ہے؟ عرب سے مراد عربی ممالک، اور عجم سے مراد غیر عرب ممالک مراد ہے۔ ڈوبتی نو کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس سے مراد کشتی کو ڈوبنے سے بچانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، اور جو برائیوں میں گرے ہوئے تھے ان کو نکالا۔ سوال نمبر 7، توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ توحید مطلق سے مراد خالص توحید، یعنی شرک سے پاک، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ سوال نمبر 8، بدو میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا، اس کی وضاحت کریں۔ جواب، اس کا مطلب ہے کہ لوگ بدکاری چھوڑ کر نیکی کرنے لگے، یعنی نیکی جو ہے بدکاریوں پر حاوی ہو گئی، لوگ نیکی کی طرف متوجہ ہوئے۔
سوال نمبر 9، آتش کدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے کہ ایرانی لوگ یا جو لوگ بھی آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ جلتی تھی نا تو پوجا کرتے تھے اس کی، ان کی عبادت خانوں میں ہر وقت آگ جلتی تھی، اسلام کی وجہ سے ٹھنڈی ہو گئی، یعنی لوگ آگ کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، لہذا وہ آگ ختم ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آتش کدوں کی آگ بجھ گئی۔ اچھا جی، آگے سوال نمبر 10 ہے، خاک اڑنا محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خاک اڑنا اس کے معنی ہے ویران اور بے آباد ہو جانا، ویران ہو جانا، بے آباد ہو جانا۔ سوال نمبر 11، ہمارے آباء و اجداد کی کن باتوں کی دوسری قوموں نے تقلید کی یعنی پیروی کی؟ رفاع عامہ کے کاموں میں دوسری قوموں نے تقلید کی، یعنی جتنے بھی یہ کام تھے، نیکی کے کام تھے، اچھے کام تھے، جو بھی اسلام کے کام تھے، دوسری قوموں نے اس کی پیروی کی اور وہ ترقی کر گئے۔ اس سوال نمبر 12، اس حدیث میں اس انتخاب میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے، اسے نثر میں لکھے۔ ہاں جواب، حدیث نبوی ہے، دنائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنائی اور حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں ملے اسے اپنا مال سمجھ کر لے لیں، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو حکمت کی باتیں ہیں یہ ہماری مومنوں کی گم شدہ چیز ہے، اس کے حاصل کر لو، اس کو حاصل کرو۔ اگلا سوال ہے جی، الفاظ ہیں اور اس کے جملے ہیں۔ بول بالا، ہمیشہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ آتش کدا، اسلام کے آنے سے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی۔ کھلبلی، گاؤں میں شیر کے آنے سے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، یعنی بھگدڑ مچ گئی۔ خاک اڑانا، موسم خزاں میں ہر طرف خاک اڑنے لگی۔ موسم خزاں تھوڑا اچھا نہیں ہوتا نا تو یہ درخت بھی خشک ہو جاتے ہیں، ان کے پتے وتے خشک ہو جاتے ہیں۔ حکمت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہے۔ گم شدہ، علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لے۔ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ یکتا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ یہ تو تھے سوالوں کے جواب۔ اب یہ جملے ہیں، یہ جملے آپ ساری الفاظ کے معنی ہیں، الفاظ کے معنی دیکھ لینا، سکرین پر بھی آ رہے ہیں۔ امی، ان پڑھ، آبی، پانی میں رہنے والے، آتش کدا، پارسیوں کی عبادت گاہ جہاں وہ عبادت کرتے تھے، آگ جلاتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اسے آتش کدا کہتے۔ بطحا، مکہ کی وادی، مکہ معظمہ۔ بچھڑنا، شکست کھانا، توحید مطلق، خالص توحید، اللہ کی توحید، اللہ سے سب کچھ مانگنا، اللہ پر ایمان لانا۔ ٹیگس، ہسپانیہ کا یہ بڑا دریا ہے اسپین کا، جا بجا، جگہ جگہ، جویا، ڈھونڈنے والا، چار سو، چاروں طرف۔ چربہ، اتارنا، نقل کرنا۔ خاکی، خشکی پر رہنے والے، یعنی خاکی خشکی پر رہنے والے جاندار۔ دھوم، شہرت، ساغر، پیالہ، سرائے، مسافر خانہ، عجم، عرب کے علاوہ باقی دنیا، یعنی غیر عرب، غیر عرب۔ غلغلہ، شور، چرچا، فرسخ، فاصلے کا ایک یہ وہی ہے فرسخ جو بتاتے ہیں اتنے کلومیٹر رہ گئے، اتنے کلومیٹر، اتنے میل جگہ رہ گئی، مسافت کی جو پیمائش کا ایک پیمانہ ہے۔ فلاحت، کھیتی باڑی۔ کھلبلی، گھبراہٹ، بے چینی۔ گرہ میں باندھنا، کسی چیز کو سنبھال کے رکھنا۔ گنگا، ہندوستان کا ایک دریا ہے۔ گھاٹ، گھاٹ کہتے ہیں دریا کے وہ کنارہ جہاں چوڑائی تھوڑا کم ہو اور پانی بھی کم گہرا ہو، وہاں سے لوگ پانی وانی بھرتے ہیں اور جانور وغیرہ بھی وہاں سے اکثر پانی پیتے ہیں۔ مثل، طرح، مثل اس کی مثال جس طرح ہوتی ہے، مانے، طرح وغیرہ، یہ مثل اس کے معنی ہے۔ تو یہ تو تھے سوالوں کے جواب۔ اب ساری الفاظ کے معنی۔ مصفہ، پاک صاف، محبت، عبادت خانہ، میکدہ، شراب خانہ۔ نو، کشتی، یک با یک، فوراً، اچانک۔ یکتا، اکیلا، بے مثال۔ یہ تو اس سبق کے سوالوں کے جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیے، جملے بتا دیے، اس کے بعد یہ ایم سی کیوز ہے، الفاظ کے معنی۔ تو بچوں یہ سبق تھا، آپ اس کو غور سے پڑھو، 2-4 بار اس کی ریڈنگ کرو، اس مسدس حالی کی جو ہمارا سبق ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کی تشریح سمجھو، میں نے اس پہ آپ کو سمجھا دی ہے، اور سوالوں کے جواب جو ہیں وہ سکرین سے دیکھ کے لکھو، تشریح 2-4 بار کرو۔ تشریح کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کے کتاب کے آخر میں اس کے معنی دیے ہوئے ہیں. ان مشکل الفاظ کے جب آپ معنی دیکھیں گے نا تو آپ کو خود بخود ان اشعار کی سمجھ آ جائے گی. تو کتاب کے آخر میں معنی ہے، میں نے بتایا بھی ہے، معنی کو یاد کر لو، مشکل الفاظ کے انڈر لائن کر لو. وہ تھوڑا یہ سبق مشکل ہے، اس کو انڈر لائن جب کرو گے نا اور معنی یاد کرو گے یا ساتھ لکھ لو تو پھر آپ کو خود بخود تشریح آ جائے گی، خود آپ سمجھ جائیں گے. تو اس کی 2-3 بار تشریح کرنے کی کوشش کرو. سوالوں کے جواب اور جو الفاظ میں سوالوں کے جواب اور جملے یہ کاپی پہ لکھے، اور جو یہ ہیں ایم سی کیوز ہے جو درست جواب کے انتخاب یہ کتاب سے یاد کر لو. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.